الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج وہ مسائل اور نظریات جن کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف اور انتشار پیدا کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک مسئلہ تقلید ہے۔ تقلید کو سمجھنا ضروری ہے۔ تقلید کہتے ہیں اس کو، اور پھر اس پہ دلائل کی ضرورت ہے کہ تقلید ضروری کیوں ہے۔ پہلا مسئلہ تقلید کہتے ہیں اس کو۔ تقلید قلادہ سے، اس کا معنی ہوتا ہے حال۔ جب اس کی نسبت انسان کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے حال، اور جب اس کی نسبت جانور کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پٹا۔ عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ نسبت کے بدلنے سے ان کا معنی بدل جاتا ہے، جس طرح کہ صلاۃ کا لفظ ہے، نسبت کے بدلنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے نزول رحمت یا انزال رحمت، رحمت کو نازل کرنا۔ اور جب اس لفظ کی نسبت پرندوں کی طرف ہو اس کا معنی ہوتا ہے تسبیح۔ جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے طلب رحمت۔ تو نسبت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ تھوڑی سی آواز کم کریں۔ نسبت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ اس طرح قلادہ کا لفظ ہے، اگر اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے ہار، اگر اس کی نسبت جانوروں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے پٹا۔ بخاری شریف میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہونے کی روایت موجود ہے نا، ایک جنگ کے موقع پر آپ کا ہار گم ہو گیا تو وہاں یہی مادہ استعمال ہوا۔ تو ہار انسان کے لیے باعث زینت ہے، یہ باعث آر ہے، باعث زینت ہے۔ تو تقلید انسان کے لیے
سے زنا ہے۔ بعض لوگ انسانوں کے لیے ہار کی بجائے پٹا والا منع کرتے ہیں۔ ہم تو مہذب لوگ ہیں، اس لیے مہذب لوگ کو مہذب معنی کو پسند کرتے ہیں، تو جن کو انسانوں والا معنی پسند ہے وہ کر لے، جن کو جانور والا معنی پسند ہے وہ کر لے۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ توجہ کرنا، میں تقلید کی تعریف آپ حضرات کو کرنے لگا ہوں، اور یہ تعریف ایسی ہے کہ جو تقلید پر وارد ہونے والے تقریباً تمام اعتراضات کا جواب ہے۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا کسی ایسے شخص کے مفتوی قول کو مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ کیا کرے؟ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا کسی ایسے شخص کے مفتوی قول کو مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ سمجھاتا ہوں، اب فوائد القیوس سمجھاتے ہیں۔ تقلید جو ہے یہ مسائل میں ہوتی ہے، عقائد میں نہیں ہوتی۔ کس میں ہوتی ہے؟ عام آدمی کا بڑوں سے پوچھ کر دین پر عمل کرنا یہ تقلید کا مفہوم ہے۔ عام آدمی کا بڑوں سے پوچھ کر قرآن و سنت پہ عمل کرنا، شریعت پہ عمل کرنا، اس کا نام تقلید ہے۔ تقلید یہ مسائل میں ہوتی ہے، عقائد میں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقائد قرآن و سنت میں واضح بیان کر دیے گئے، جہاں بات قرآن و سنت میں واضح ہے تو وہاں تقلید کی ضرورت نہیں۔ اب اس سے اس شبہ کا جواب ہو گیا جو منکرین تقلید اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ جی آپ مسائل میں تقلید کرتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جبکہ عقائد میں تقلید کرتے ہیں امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم کہتے ہیں کہ تقلید عقائد میں ہوتی نہیں ہے، عقائد میں تقلید ہوتی ہے، تقلید ہوتی ہے مسائل میں۔ اصل میں ہماری جو نسبت ماتوریدی ہے یہ معتزلہ کے مقابلہ میں، ہمارا فرقوں کے مقابلہ میں ہے۔ معتزلہ عقل پرست فرقہ تھا، تو وہ عقل کی بنا پر بہت سارے اسلام کے ثابت شدہ عقائد و نظریات کا انکار کرتا ہے۔ حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کی تردید کی ہے، اور اللہ رب العزت نے معتزلہ اور ایسے گمراہ فرقوں کے مقابلہ میں ان حضرات سے بہت کام لیا ہے۔ امت عقائد کے سمجھانے کے معاملے میں ان سے رہنمائی لیتی ہے، اس لیے اس کی ماتوریدی وغیرہ تقلید کی ضرورت عقائد میں نہیں ہے۔ اور امام ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے ہی شاگرد ہیں، حنفی ہے، تو
سوال رہتا ہی نہیں ہے کہ معقول نکاح کی تکلیف کیوں نہیں کرتے، منصور کی کیوں نہیں تکلیف ہوتی ہے؟ مسائل، اور ہر مسئلہ میں نہیں ہوتی۔ مسائل دو طرح کے، مسائل اجتہادیہ اور مسائل غیر اجتہادیہ۔ جو اجتہادی مسائل ہیں تکلیف ان میں ہوتی ہے، جو غیر اجتہادی ان میں نہیں ہوتی۔ غیر اجتہادی مسئلہ کون سا ہوتا ہے؟ جو بالکل شریعت میں واضح الفاظ میں ہمیں ملتا ہے، اس کے لیے کسی قسم کا غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت کے واضح الفاظ سے، قرآن و سنت سے، سرسری مطالعے سے ہمیں معلوم ہو گیا اب یہ مسئلہ غیر اجتہادی ہے۔ اس کے سمجھنے میں کچھ زیادہ لمبا چوڑا غور و خوض کرنے کی بھی ضرورت نہیں اور دوسروں کی رہنمائی کی بھی ضرورت نہیں، تو یہ مسئلہ غیر اجتہادی ہے۔ اجتہادی مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی خود غور، عام آدمی خود غور و خوض کرے تو معلوم نہ ہو سکے، اور اس کے لیے شریعت کے ماہر مجتہدین کی رہنمائی کی ضرورت ہو۔ اور کوئی بھی مسئلہ اجتہادی کئی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو مثال کی میں درخواست کرتا ہوں، نمبر 1، مسئلہ جو اجتہادی ہوتا ہے بس وقت اس وجہ سے قرآن و سنت میں واضح الفاظ میں وہ موجود نہیں، ہمیں نہیں مل رہا، ہمیں مل نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں قرآن و سنت میں مسئلہ موجود نہیں ہے، ہمیں نہیں مل رہا۔ تو شریعت کا ماحول غور و خوض کر کے نکال سکتا ہے، دے سکتا ہے، مسئلہ اجتہادی ہوگا۔ اس مسئلہ کے متعلق نصوص مجمل ہیں، اجمال کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ اجتہادی ہوگا تو نصوص مجملہ کے بیان کو یہ بھی نصوص مجملہ کے بیان کو بھی اجتہاد کہتے ہیں۔ اس طرح کے مسئلہ کو اجتہاد بھی جاتا ہے، اور بس اوقات کوئی مسئلہ اس وجہ سے بھی اجتہاد بھی جاتا ہے، اس مسئلہ کے متعلق آیات 2 طرح کی ہیں یا احادیث 2 طرح کی ہیں، اور پتہ نہیں چل رہا کہ ان آیات میں تطبیق کی صورت کیا ہے یا ترجیح کی صورت کیا ہے، یا اگر ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے تو ناسخ کون سی آیت ہے یا کون سی حدیث ہے، منسوخ کون سی آیت ہے اور منسوخ کون سی حدیث ہے، مسئلہ ہی کافی ہے۔ تو تقلید ہوتی ہے مسائل اجتہادیہ میں، جو غیر اجتہادی مسائل ہیں ان میں تقلیدیں نہیں ہوتی۔ مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا، کس کا؟ غیر مجتہد کا، جو شریعت کا ماہر نہیں ہے، اس کا عام آدمی کا، مجتہد کی تھی مفتہ بھی کھول پہ عمل کرنا۔ تقلید کی ضرورت کس کو ہے؟ جو غیر مجتہد ہے، جو شریعت کا ماہر نہیں ہے۔ جو شریعت کا ماہر ہے اس کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اس سوال کا جواب ہوگا جو کہتے ہیں جی آپ کو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کس کی کرتے ہیں، تو یہ ہم تو امام ابو حنیفہ کی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم غیر مجتہد ہیں۔ امام ابو حنیفہ کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ وہ تو مجتہد ہے۔ تقلید کی ضرورت کس کو ہے؟ جو شریعت کا ماہر نہیں ہے، اس نے ماہر سے پوچھ کر عمل کر لینا، اور جو ماہر ہے اب وہ کیا کرے گا؟ یہ تو وہی بالکل وہی سوال ہوا کہ جماعت ہونے لگی ہے، ایک بندہ آ گیا، ہم نے کہا امام صاحب آگے تو مفتی پیچھے دے کہتا ہے کہ بڑی مجھے مسئلہ بتاؤ، نماز بعد میں پڑھنا۔ امام صاحب کو روک دیا اور کہا امام صاحب یہ لوگ تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کس کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ یہ لوگ تو آپ
کے پیچھے پڑتے ہیں اور آپ کس کے پیچھے پڑتے ہیں؟ سوال ٹھیک ہے؟ سوال غلط ہے. تو ہر سوال سن کر پریشان نہ ہوا کرے، بلکہ سوال کرنے والے کو بس وقت پریشان نہیں ہے بیوقوفی سوال کرنے کا. یہ جماعت سے نماز پڑھنے واجب ہے نا. آپ کس کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ تو میں خود ہی امام ہوں، میں کیوں کس کے پیچھے پڑھوں گا؟ تو امام کو لکھو تقلید کی ضرورت ہے؟ تو غیر مجتہد کا ساری اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا کسی ایسے شخص کے مبتدی قول پر عمل کر لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہے. اب سوال ہے کہ آج کل جو ہوا چلی ہوئی ہے ہر آدمی ہی مجتہد، کوئی اپنے آپ کو ماننے کو تیار ہی نہیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا. ہر بندہ کہتا ہے ہم چما دیگرے نہیں بلکہ ڈنگرے نہیں. یہ صورتحال ہے. مجھے جو دین کا کس کو پتہ ہے؟ ہر آدمی مجھ سے بنا ہوا ہے. اب تکلیف کیا ہر اس شخص کی ٹھیک ہے کہتے ہیں وہ مجتہد؟ تکلیف اب اس شخص کی نہیں بھی خود ہی اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں بڑا مجتہد ہوں. ہاں جی فیس بک پہ یوٹیوب پہ میرے سبسکرائبر بہت زیادہ ہے. ہاں جی بند کمرے میں 4 بندوں کو بٹھا کے میں بہت اچھی جو ہے نا وہ گفتگو کرنا جانتا ہوں. جب تم نے سامنے بٹھائی ہوئی وہ زندہ لاشیں ہیں. زندہ لاشوں نے کیا بولنا تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو بھائی جو مجتہد ہو تکلیف تو اس کی کرنی ہے، لیکن کیسے پتہ چلے کہ یہ آدمی مجتہد ہے کہ نہیں؟ مجتہد وہ ہوگا جس کا مجتہد ہو دلیل شرعی ثابت ہو. دلیل شرعی سے مراد یہاں اجماع ہے. دلیل شرعی سے مراد کیا ہے؟ اجماع. اس کا مجتہد ہونا اجماع سے ثابت ہو. اس کو دنیا مانتی ہے کہ مجتہد ہے. صاحب فن بندے میں سمجھتے ہو کہ واقعی کوئی یہ اپنے فن کا ماہر ہے. بات سمجھ آئی؟ سنیارا کون ہے؟ جیسے دوسرے سنارے بھی مانتے ہو یہ سنیارا ہے. ہاں جی دھوبی کون ہے؟ دوسرے لوگ بھی مانتے ہو یہ دھوبی ہے. کسی بھی فن میں شاید فن لوگ بھی بات مت پر ہوتی ہے نا. تو بھائی جو اس زمانے کے اس کے بعد کے اس سے پہلے مجتہد وہ بھی سمجھتے ہو کہ یہ مجتہد ہے. امام ابو حنیفہ کا مجتہد ہونا اجماع سے ثابت ہے. کتنا ہی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو اس وقت کا جب بات کا جی وہ مانتا ہے کہ امام ابو حنیفہ مجتہد ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھا، فرمایا آپ کو استدلال بڑا مضبوط ہے. اگر ستون کی طرف اشارہ کیا تو وہ استدلال اتنا مضبوط ہے امام ابو حنیفہ کا کہ اگر اس پلر کے بارے میں دلائل سے ثابت کرنا چاہیے سونے کا ہے ثابت کر دکھائیں گے. حالانکہ پلر سونے کا نہیں تھا. یعنی قوت استدلال یہ ہے. مجتہد ہوا جس کے مجتہد ہونے کی مجتہدین بھی گواہی دی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں جی اعید ذکر نعمان لنا. نعمان امام ابو حنیفہ کا نام ہے. یار ہمارے سامنے حضرت نعمان کا تذکرہ کرو اس لیے کہ فإنہ مسک بہت مشک ہے. جی جس قدر تو جلائے گا خوشبو پھیلتی ہی چلی جائے گی. جس قدر استعمال کرے گا خوشبو میں بہتی ہی چلی جائے گی. امام شافعی امام ابو حنیفہ کو مجتہد مانتے ہیں. تو مجتہد ہوا جس کو دوسرے مجتہد بھی سمجھے گے یہ بند کمرے میں بیٹھ کے چند باتیں کرنے والا مجتہد نہیں بن سکتا.
بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اجماع دلیل شرعی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت کو برائی پہ جمع نہیں ہو سکتی. میری امت کسی موقف پہ اکٹھی ہو جائے گی اس موقف کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. پوری دنیا نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مجتہد مانا ہے. اجماع کا منکر مسلمان نہیں ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جو آدمی مخالفت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بعد ما تبین له الهدى بعد اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہوگی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مسلمان عام جس راستے پہ چل رہے ہیں اس سے ہٹ کر اور راستہ اپنائے گا. فرمایا اس کو دو سزائیں ملیں گی دنیا میں تو آخرت میں. دنیا میں سزا یہ ملے گی نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ ہدایت پہ نہیں آئے گا. نمبر 2 ونصلیہ جہنم آخرت میں دو. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ بندہ غیر مقرر بدلتا نہیں. یہ بندہ غیر مقرر رہتا اللہ ہمیں نولی مات والا ہدایت آنے نہیں. اور سمجھا لو یہ تو قانون نہیں ہے. ہمیں مسلمان جس راستے پہ چل رہے ہیں سارے کے سارے اس سے ہٹ کر الگ راہ اپناتا ہے. دنیا میں اس کو ہدایت دیا ہے کہ آخرت میں جنت. جی ہے جی اجماع دلیل شرعی. مسلمان اس مسئلے پہ اکٹھے ہو اجماع. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے بیعت دیا کرتے تھے اس بات پہ بیعت کرو ولا تعصوا فی معروف ولا تعصوا فی معروف. کیا ہے منکر بھی تو میں آتا ہے جو کام عام لوگ کر رہے ہو معروف ہے جس پہ چل رہے ہو اس سے ہٹ کر جو آدمی الگ چلتا ہے وہ کیا ہے منکر. اجماع پہلا اجماع کا منکر شیطان تھا. کون تھا؟ لَفَرَمَنْ مُسْجِدُ لِآدَمَ سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس. ان کا میں نہیں کرتا سارے فرشتے کے کر لیں گے یار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں نہیں کر رہا ہوں. تو بادشاہ دیکھیے ہماری اس طرف تعریف پر جس کا منکر ہونا دلیل شرعی ثابت ہو اس کے مفتبی قول پہ عمل کر دینا. اس قول پہ تو جو پہلے سوال کا جواب ہے مفتبی قول پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے. غیر مفتبی اقوال اگر پڑھے ہوں تو اس کا نام تقلید نہیں ہے. بس اوقات مجتہدین سے کسی مسئلے میں ایک سے زیادہ اقوال مروی ہوتے ہیں. تو جس قول پہ علماء عام فتویٰ دیتی ہوں مفتبی ہے اور جس پہ عام لوگ چلتے ہیں مفتبی ہے. جو موقف عمل کے لحاظ سے لوگوں میں وہ عام چل جائے اور ان کے موقف کی پہچان بن جائے وہ مفتبی ہے. اور جس قول پہ عام لوگ چلتے نہ ہوں کسی کتاب میں مل جائے کہ انہوں نے ایسا بھی کہا تھا لوگوں میں معروف ہی نہیں ہے اس کا بل بھی نہیں ہے وہ قول ہوتا ہے غیر مفتبی. کون سا ہوتا ہے غیر مفتبی. تو ایسے قول پہ عمل کر لینا جو مفتبی ہے اس کا نام تقلید ہے. غیر مفتبی اقوال ان پہ عمل کرنے کا نام تقلید ہے نہیں ہے. بس اوقات شاذ اقوال ہوتے ہیں شاذ اقوال پہ عمل کرنے کا نام تقلید ہے. اب یہ بھی سوال کا جواب ہے. غیر مقلد بس اوقات بے وقوفی کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جس موقع پہ ہم عمل کر رہے ہیں
تو اس کے خلاف اس وقت قول لا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، امام کو نہیں بھائی بھی کہتے ہیں، تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں بھائی ہم ان کے مفتابی قول کو مانتے ہیں، غیر مفتابی قول کے مقابلے میں پیش نہ کرو۔ دیکھو نا منکر حدیث ہے، کسی مسئلہ کے بارے میں دو طرح کی روایات مروی ہیں، بعض روایت صحیح ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت درست ہے، اور دوسری روایت وہ ہے جو کثیر روایت کے مقابلے میں مفہوم کے اعتبار سے الگ ہے، اس کی سند میں بھی کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت میں بھی شک ہے۔ اب منکر حدیث آئے اور کہہ دیکھو جی تمہارا نبی نعوذ باللہ کیسا تھا کہ ایک ہی مسئلے کے بارے میں دو طرح کی باتیں کرتا تھا، تو اس پہ عمل کر رہے اس پہ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں صحیح احادیث اور منکر روایات معروف روایات کے مقابلے میں حجت نہیں ہوتی۔ ایسے قول پہ عمل کر لینا، ہاں جی، تو مفتابی اس کا نام تقلید ہے۔ بات سمجھ آئی؟ پھر کیا تاریخ کو مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے شخص کے مفتابی قول پر عمل کر لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ کتنا ہو گیا؟ تعریف کا اگلا اس حسن ظن کے ساتھ کہ وہ مسئلہ دلیل شرعی کے مطابق بتائے گا، اس حسن ظن کے ساتھ کہ وہ مسئلہ دلیل شرعی کے مطابق بتائے بغیر مطالبہ دلیل کے، بغیر مطالبہ دلیل کے۔ اس سے کیا مطلب جس کو ہم شریعت کا معنی سمجھتے ہیں تو ہمیں اس کے متعلق حسن ظن ہے کہ بھئی ہم جو مسئلہ سے پوچھیں گے تو یہ مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق ہی بتائیں گے، دلیل شرعی کے مطابق ہی بتائیں گے، اور جو بھی موقف بتائیں گے اس کی مجھے یقیناً دلائل ہوں گے، لیکن دلائل پوچھے نہ جائیں، دلائل پوچھیں بغیر مطالبہ دلیل، بغیر مطالبہ دلیل کے بات کو مان لینا تقلید ہے۔ کیوں؟ اب اس پہ غیر مقرر کہتے ہیں کہ جی دیکھو بغیر دلیل کی بات کیسے مان لیتے ہیں؟ کسی کی دلیل سے ماننی چاہیے اور دلیل لینی چاہیے، کیوں دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں بیچارہ عام بندہ شریعت کے ماہر سے مسئلہ تو اس لیے پوچھ رہا ہے نا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں شریعت کیا چیز ہے، اس کو تو دلائل کا پتہ ہی نہیں کیا ہوتی ہے۔ اگر وہ اتنا ماہر ہو اس کو دلیل کا پتہ ہو، دلیل کی پہچان ہو، یہ دلیل مضبوط ہے، یہ کمزور ہے، یہ درمیانے درجے کی ہے، اتنا فرق کر سکتا ہے تو اس کو تقلید کی ضرورت ہے؟ بھئی دلیل تو بیچارے عام بندے کے لیے ہے نا، اپنا مسئلہ تو عام بندے کے لیے، تقلید تو عام بندے کے لیے ہے۔ اب اگر اس کو دلیل دے دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، اس طرح کہ وہ دلائل کے بہتر نابہتر ہونے کو فرق نہیں سکتا، اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے۔ اب اگر اس کو دلیل دیں گے بھی تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تقریر کی تاریخ جو ہے نا وہ ذرا مختصر اور تمام ملتی ہے کہ کسی کے قول کو بغیر مطالبہ دلیل کے مان لینا تقلید ہے۔
وہاں بھی نہیں ہے کہ ہمیں اس کے متعلق اس نے سامنے کہ بھائی یہ جو بات کرے گا دلیل سے کرے گا. ہاں دلیل پوچھی نہ جائے. اب اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے امام عبدالرزاق ہے. امام عبدالرزاق صنعانی ان کی کتاب ہے مصنف عبدالرزاق. اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے امام ابن ابی شیبہ ہیں. ان کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ ہے. دونوں کتابیں کئی جلدوں میں ہیں. آپ کھول کر دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے اقوال ملیں گے بغیر دلیل کے. پوچھنے والے نے مسئلہ پوچھا اور انہوں نے بتا دیا، دلیل کو ذکر نہیں کی. ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں سبھی ابن ابی شیبہ میں عبدالرزاق میں آپ کو اقوال ملیں گے صحابہ کرام کے، تابعین کے اور تبع تابعین کے. مسئلہ پوچھنے والے نے پوچھا، نہ اس نے دلیل مانگی نہ دینے والے نے دلیل دی. تو معلوم ہوا یہ جو ہمیں کہتے ہیں تکلیف اب سے ہے، نہیں اب سے ہے. لوگ صحابہ کرام کی تکلیف بھی کرتے تھے، تابعین کی بھی کرتے ہیں، بعد والوں کی بھی کرتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ تو تکلیف کا اثر کیا ہوا؟ جو آدمی شریعت کا ماہر نہیں ہے تو وہ شریعت کے ماہر سے پوچھ کر قرآن و سنت پر، شریعت پر عمل کرے، دین پر عمل کرے. یہ تکلیف کا اثر ہے. دین میں یہ ترتیب ہے دین کے معاملات کے. باقی آپ دیکھ لیں دنیا کے ہر شعبے کے اندر ایسا ہوتا ہے. صاحب فن کی بات بہت بڑی ہوتی ہے، جو صاحب فن نہیں ہوتے صاحب فن سے پوچھ کر عمل کرتے ہیں. جی آپ نے کپڑا سیکھنا بھی کیسے سیکھتے ہیں؟ بات کس کی مت پر کلو آ کی درجے کی مت پر ہوگی. تو آپ نے یہ سونا جو ہے اس کو ڈالتے کیسے ہے، اس کا زیور تیار کیسے ہوتے ہیں، اس میں بات مت پر کس کے بھی خان کی نہیں، صاحب فن کی سنیارے کی بات مت کرو. ہر فن میں اس کے ماہر کی بات مت کرو، یہ کی بڑی بات ہے. شریعت میں بھی اس کے ماہر کی بات مت کرو. دنیا میں لوگ دو ہی طرح کے ہیں، یا شریعت کے ماہر یا شریعت کے ماہر نہیں. جو ماہر نہیں ہے ان کے لیے ہوتا ہے کہ ماہر سے کچھ کیا بولتا. اب اس لیے میں قرآن کریم سے کچھ طرح ذکر کرتا ہوں کہ تکلیف کا حکم قرآن میں ہے. جو لوگ تکلیف کا انکار کرتے ہیں تو بس اوقات قرآن کی آیات کا سہارا لیتے ہیں کہ جی قرآن میں تکلیف سے منع ہے، قرآن میں تکلیف سے منع آیا. ہم کہتے ہیں ایک تقلید مذموم ہے اور ایک تقلید محمود ہے. تقلید مذموم، تقلید محمود. قرآن میں جس تقلید سے منع آیا وہ تقلید مذموم ہے اور جس تقلید کا حکم آیا وہ تقلید محمود ہے. یعنی ایک تقلید پسندیدہ اور ایک تقلید ناپسندیدہ. جس تقلید سے منع آیا وہ تقلید مذموم ہے اور ہم بھی اسے برا کہتے ہیں، اور جس تقلید کا حکم آیا ہم اس کے قائل ہیں. جو تقلید مذموم ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی بات کو لیا قرآن و سنت کو ٹھکرانے کے لیے، کسی کی بات کو لیا قرآن و سنت کو ٹھکرانے کے لیے. جو تقلید محمود ہے وہ کیا ہے؟ کسی کی بات کو لیا قرآن و سنت پہ آنے کے لیے، قرآن و سنت پہ
اس جو بولنے والی بات. اب پڑھتے آتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن کریم میں منع آیا باپ دادا کی تقلید نہ کرو. باپ دادا کی مشرکین مکہ کو جب کہا جاتا کہ آؤ قرآن کی مانو, آؤ بزرگ کی مانو, کہ نا ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی موقع پہ پایا تو ہم اسی پہ عمل کریں گے. تو دیکھو جی قرآن اور سنت کے مقابلہ میں باپ دادا کو پیش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں تو کئی دیوس منہ ہے باپ دادا کی تکلیف ہے نا, یہ وہی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. ہاں جی, نماز کا جو منکر ہو گئے, نماز کے قریب قرآن کہتا ہے نماز کے قریب بھی نہیں جانا, پڑھنا تو بات کی بات ہے. تو اول بات ہے کہتا ہے کہ منع آیا باپ دادا کی پیروی نہیں کرنی. ہم کہتے ہیں قرآن آئے کہتا کیا ہے سمجھو, اگلا حصہ پڑھو کیا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. جی ہے اگلا حصہ جو تمہیں عقل کی دعوت دیتا ہے. کس باپ دادا کی تکلیف صحیح نہیں ہے. اگرچہ باپ دادا اولو کان آباؤہم لا یعقلون عقل مند نہ ہو, ولا یہتدون ہدایت یافتہ ہو, پھر بھی ان کی پیروی ہے. اس سے معلوم ہو باپ دادا اگر عقل مند ہوں اور ہدایت تو بھی ان کی پیروی ہے, پھر ان کی اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اب یہ آیت کیا کہتی ہے کہ باپ دادا دو طرح کے ہیں. جو باپ دادا ہدایت پہ ہیں ان کی پیروی ہے, جو بے ہدایت پہ ہیں ان کی پیروی نہیں. تو جس آیت سے جن آیات سے تم تقلید کا منع و ثابت کرتے ہو انہیں سے تقلید ثابت ہو. ہم نماز میں سارے باتیں پڑھتے ہیں, کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. نماز میں کہتے ہیں یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیجیے, یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دیجیے, یا اللہ ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما دیجیے. اب صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بھئی صراط مستقیم ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ ہے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے. اللہ پاک نے صراط مستقیم کی تعریف تو بیان نہیں کی, لیکن ان لوگوں کی طرف رہنمائی کرتی جو صراط مستقیم پہ تھی, جن پر اللہ پاک نے صراط مستقیم پہ ہونے کی وجہ سے انعام کیا. اور چار قسم کے طبقے, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. اب جو آدمی نماز میں باتیں پڑھتا ہے اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ مجھے انبیاء کے راستے پہ چلا, یا اللہ مجھے صدیقین کے راستے پہ چلا, یا اللہ مجھے شہداء کے راستے پہ چلا, یا اللہ مجھے صالحین کے راستے پہ چلا. نماز میں تو کہتا ہے فاتحہ ضروری نماز کا رکن اور نماز نہیں ہوگی, اور جب سلام دیتا پھر کہتا ہے ہم کیوں پڑھو گی بات مانتے شرک. یہ دو غلط کسی نے نماز میں لگا رہا اللہ کو کچھ چلا یہ راستہ مستقیم. نماز میں اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ کا راستہ دے دے, ان کی ابتدا کے لیے توفیق دے دے. جب سلام کرے تو اب بخار بشد کر دے قول و فعل میں تضاد ہے. تو یہ تکلیف کی واضح دلیل ہے. اور بات سمجھ میں آئی قرآن کریم میں ارشاد باپ دادا کی بات, باپ دادا کی پیروی نہیں کرنے کی. قرآن کریم میں ارشاد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا, انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا. تو
اولاد کو جمع کر کے پوچھا بتاؤ تم میری بات کس کی عبادت کرو گے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اب پوچھا ما تعبدون من بعدی، میری بات کس کی عبادت کرو گے؟ آپ کو جو بنے نفاس میں باپ دادا کی پیروی کیسے ہوتی ہے؟ کیا کہا اولاد نے؟ نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے باپ دادا کے معبود کی، آپ کے معبود کی، آپ کے باپ دادا کے معبود کی۔ سمجھے اس بات کو؟ یہ کیا ہے؟ اس کا ایک جواب یہ کہ انہوں نے دیا، اس کا ایک اور مؤثر جواب تھا کیا؟ اولاد کہتی تھی ہم رب تعالیٰ کی بات کریں گے، ہم اللہ کی بات کریں گے۔ اب انہوں نے یہ کیوں کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی، آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی۔ تو ارد گرد شرک پیدا ہوا تھا۔ ایک معبود وہ ہے اس کی پہچان ہمیں ابا جی آپ سے ہوئی ہے، آپ کے پیچھے چل کے ہوئی ہے، آپ کے باپ دادا کے پیچھے چل کے ہوئی ہے، حضرت اسحاق کی بھی چل کے ہوئی ہے، حضرت ابراہیم کی بھی چل کے ہمیں پہچان ہوئی ہے، جس کا ہم اس رب کی بات کریں۔ تو بھائی باپ دادا کے پیچھے چلے بغیر تو معبود بھی سمجھ میں نہیں آتا، معبود بھی سمجھ میں باپ دادا کی پیروی بات ہٹی ہوئی اور جوہنا پر ٹرائی ہوئی ہے۔ تو دیکھو اولاد نے کمال کر دی بات کرنے والی، کہا کہ جی جس رب کا معبود ہونا ہمیں آپ سے سمجھ میں آیا اور آپ کے باپ دادا سے سمجھ میں آیا، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ معلوم ہوا باپ دادا کی بات اگر ٹھیک ہو تو ہاں جی پیروی ضروری ہے، اگر باپ دادا ٹھیک نہ ہو تو پھر پیروی ضروری نہیں۔ تو یہ مطلب کہ نعرہ لگانا کہ باپ دادا کی بھی چلتے بات ہی کرا قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے، فرمایا آپ نے وہ تیر اندازی سیکھو اس لیے کہ تمہارے باپ دادا تیر انداز ہے۔ اور فرمایا تیر اندازی سیکھو، کیوں؟ تمہارے باپ دادا تیر انداز تھے۔ معلوم باپ دادا کی جو اچھی سی بات ہے ان میں ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مشرکین مکہ حج کے موقع میں اکٹھے ہوتے تھے نا، تو آپس میں بیٹھ کر پھر شعر و شاعری کرتے اور اپنے باپ دادا کے قصے گاتے تھے۔ میرا ابا اتنا بہادر تھا، میرا ابا اتنا بہادر تھا۔ اللہ کا فرمایا اللہ کو یاد کرو کا ذکر آبائکم، کا ذکر اپنے باپ دادا کو یاد کرنے کی طرح۔ ہاں جی، تو ہر بات باپ دادا کی غلط تھوڑی ہوتی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، قرآن کہتا ہے، تاکیدی حکم دیا، نصیحت کے الفاظ ہیں۔ تو اب بڑے کی بات ماننا شریعت کے خلاف ہو تو پھر نہیں ماننی، لیکن شریعت کے مطابق ہو تو پھر یہ ماننا جو ہے وہ دونوں ضروری ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ وہ باپ دادا ہے اور دوسرا بڑا ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا حکم بتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھا کرو اہل ذکر سے، مراد شریعت کے معنی، قرآن کے معنی، ان سے اگر تم نہ جانتے ہو۔ یہ تقلید کی دلیل ہے۔ معلوم ہو کہ یہاں دنیا میں انسان سارے ایک طرح کے نہیں ہیں،
ایسے افراد ہوں گے جن کو نہیں پتا، جن کو مسائل کا نہیں پتا، تو وہ دوسروں سے پوچھیں گے جن کو پتا ہے۔ نہیں تکلیف اللہ پاک قرآن میں بناتے ہیں اولی الامر کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب یہ بھی آیت آدھی پڑھتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، اس طرح آدھی پڑھتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس میں دوسری رائے نہیں ہے بھائی۔ آگے کیا ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ بس ایک دیکھیں گے نا کتاب میں اتنے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اولی الامر تک نہیں جائیں گے آگے۔ کیوں؟ اولی الامر سے آگے جانا ہو بات اپنے موقع کے خلاف۔ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد مسلمانوں کے حاکم وقت بھی ہیں، فقہاء کرام شریعت کے مالک بھی ہیں۔ غیر مطلب کہتے ہیں وہ اس وقت تو قرآن ہے۔ کون سا قرآن ہے جو ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں؟ وہ بات نہیں ہے، وہ ہے جن کو خلافت اسلامی اور قرآن قرار دیتی ہے۔ والامر منکم، اور خلافت اسلامیہ میں حکمران اس کو مقرر کیا جاتا جو کہ اپنے علاقے کے لوگوں میں سب سے زیادہ شریعت کا ماہر ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ سے بڑی محبت تھی۔ صحابہ سے آپ کو بہت محبت تھی اور صحابہ کو آپ سے بہت محبت تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ گورنر ایک عہدہ ہے نا حکومت کا، لیکن بنا کے بھیجا گورنر۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن والوں میں سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے، اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو خود مدینہ سے باہر بطور اعزاز کے چھوڑنے کے لیے اپنی پرانا آیا پھر چڑھاؤ جانے گڈی چڑھائے۔ آج کل تو لوگ کو سفر نہیں رہا، پہلے بڑی اعزاز سے دور تک چڑھانے کے لیے جاتی گاڑی پر، اب چھوڑنے کے لیے جب علاقے سے رخصت کرنے لگے، یعنی مدینہ کی حدود ختم ہو رہی تھی، اب حضرت معاذ نے سفر شروع کرنا ہے، تو آپ نے حضرت معاذ کرو بیمہ کا صحیح تھا، یا معاذ اے معاذ تیرے سامنے فیصلے آئیں گے، مسئلے آئیں گے، کیسے فیصلہ کرے گا، کس چیز سے فیصلہ کرے گا؟ تو آپ نے حضرت معاذ نے جواب دیا بکتاب اللہ، حضرت جی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تو نہ پائے، یہ نہیں کہ قرآن پاک جو مسئلہ نہ ہوگی، فرمایا اگر نہ پائے تینوں نہ ملے، مسائل سارے اصول میں قرآن کریم سے، فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تو نہ پائے، فرمایا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کریں۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تجھے سنت سے مسئلہ نہ ملے، یعنی کہ سنت میں نہیں ہے، نہ ملے، بس اوقات ایک چیز موجود ہوتی ہے آدمی کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، آج تاہیدو براق جی، کیا فرمایا آج تاہیدو براق جی، اپنی رائے سے اجتہاد کر لگے۔ حضور نے جب جواب سنا تو بڑے خوش ہوئے اور ہمارے خوشی کے سینے پہ ہاتھ پھاڑا اس طرح، فرمایا کہ اللہ کی تعریف الحمدللہ للہ وفقا، تارا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول کی قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی کہ جس پہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہے۔ تو اب حضرت معاذ علاقے کے گورنر بننے جا رہے ہیں،
لیکن لوگوں نے مسئلے بھی ان سے پوچھنے ہیں، فیصلے بھی ان سے کرانے شریعت کے مطابق. تو اولی الامر سوال حکمران بھی ہیں، شریعت کے ماہر بھی ہیں. اس لیے خلافت اسلامی جاہل لوگوں کو حکومت نہیں دیتی. قرآن کریم ارشاد واتبع سبیل من اناب الی، واتبع سبیل من اناب الی، پیروی کیجیے، پیروی کرو آپ اس شخص کی جو میری طرف رجوع ہوا، جس نے مجھ سے دور لٹایا، جس نے اپنی توجہات کو میری طرف پھیر دیا، اس کی پیروی کرو. اب جو قرآن و سنت کا ماہر مجتہد فقیہ ہے، وہ ہر وقت یہ قرآن میں غور کرتا رہتا ہے، اللہ کے حکموں میں غور کرتا رہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کیا، تاکہ اس کو سمجھنے والا بن جاؤ اور دوسروں کو سمجھانے والا بن جاؤ. تقریر ثابت ہوئی. قرآن کریم میں ارشاد ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. صحابہ کرام مرتبہ جہاد کے تو سارے چلے. اللہ پاک نے یوں ترکیبی انداز اختیار فرمایا کہ بھئی ان میں سے ایک چھوٹی سی جماعت نکل آنا چاہیے الگ ہے، جو کہ دین میں دین کے مسائل پر غور کرے، دین میں گہری سمجھ حاصل کرے، تاکہ جو لوگ گئے ہیں مصروفیات کی وجہ سے، کسی وجہ سے مسئلہ معلوم نہیں ان کو، تو یہ لوگ ان سے پوچھ کر رہنمائی حاصل کریں. اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. تو بات سمجھ میں آئی اب تک کے تمام دلائل سے کہ بھی شریعت پر عمل کرنا ہے. اب عمل کیسے کرنا ہے؟ جو آدمی شریعت کا ماہر ہے خود غور و خوض کر کے عمل کر لے گا، جو ماہر نہیں ہے ماہر سے پوچھ کر عمل کر لے گا. اسی کا نام تقلید، اسی کا نام. اب جو تقلید کا دشمن ہے وہ پروپیگنڈا یہ کرتا ہے، کہتے ہیں دیکھو جی ہم تو مانتے ہیں قرآن حدیث کو، یہ مانتے ہیں امام کو، کہ امام کی قول کو مانتے ہیں، ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں. حالانکہ تقسیم غلط ہے. یہ تقسیم بددیانتی پر مبنی ہے. بھائی عمل سارے قرآن و سنت پہ کرتے ہیں، عمل سب شریعت پہ کرتے ہیں، لیکن اب ہم اگر ماہر نہیں ہیں تو ماہروں سے پوچھ کر عمل کرتے ہیں. وہ ماہر بھی نہیں ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں، اس لیے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. غیر مقلد سے ہر بندہ مرشد بناؤں، ہر آدمی ماہر بناؤں، مجھے کیا ضرورت ہے کس سے پوچھنے کا. غیر مقلدیت نام ہے عدم اعتماد کا. ہمیں کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ 4 گروہ ہو گئے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، 4 گروہ ہو گئے. ہم کہتے ہیں تمہارے 43 گروہ ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 48. ہم نے تو اس کو وہ فتویٰ بازی نہیں کیا، تم نے کی ہوئی ہے، تم نے کی ہوئی ہے. اب یہ یہاں قریب کہ جماعت المسلمین کا دفتر ہے، ان کا پنجاب کا دفتر ہے جماعت المسلمین. اب وہ کہتے ہیں مسعود احمد بی ایس سی کی جماعت ہے، پی ایس سی، جس امیر کا نام بی ایس سی ہے، جس امیر کا مقصد بی ایس سی ہے، آپ مجھے بتائیں بھی وہ کیا لوگ کو ہدایت دے گا، کیا رہنمائی کرے گا. بی ایس سی کرنے والا شریعت کا ماہر ہے. وہ کہتے ہیں اللہ پر نام رکھا ہے ہوا سماکم المسلمین، یہ ہمارے بارے میں کریے، ہم مسلمین ہیں. باقی جو غیر مقلد انہیں کہتے ہیں یہ غیر مسلمین ہیں. یہ کون ہے؟ ہم مسلم اور غیر مسلم. اور یہ کہاں سے نکلے؟ تبتی کو جو غربا اہل حدیث، وہ کراچی میں ہے، کراچی نیکو جرنگی، ہاں جی گلشن اقبال، اس کے قریب اپنا حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی زرد خان صاحب نفر اللہ مرکزہ کا ادارہ وہاں ہے.
اور شیخ العرب والعجم حضرت حکیم صاحب نبر اللہ مرکزہ کی خانقاہ اسے کچھ فاصلے پر میں کیا مانتا ہے وہ غرباء اہل حدیث. اب وہ جو غرباء اہل حدیث ہے نا، حدیث میں ہے نا اتنے فتوح کا غرباء لفظ پکڑے ہوئے، انہوں نے لفظ پکڑے ہوئے. وہ اب انہوں نے غرباء اہل حدیث نے تبدیلی کر رکھی ہے اور اپنا ایک امام بنا رکھا ہے. اور جو ان کا بڑا ہے امام بنا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ جو میری بیٹی کرتا جاہلیت کی موت مرے گا. تو باقی جو غیر عرب کرتے ہیں تو ان سب کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کی موت مرنے والے. اس قدر فتویٰ بازی، اس قدر آپس کے اندر انتشار ہے جس کی حد ہے. ابھی ایک اور بات سے بنے ہوا ہے فقیر آباد کے پاس، وہ جوتیاں پہن کے نماز پڑھتے ہیں. تحریک مفتی، تحریک آج اسکول بھی بنایا ہوا 6 بازار کے اندر، اس میں یہ انہیں کا قریب ہے. تو ان کا جو امیر ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر عبدالجبار، ڈاکٹر امیر صاحب، ڈاکٹر عبدالجبار. میں بکر منڈی میں لکڑ منڈی میں مسجد ہے، وہ چھت پر اپنی ہے. تو میں یار اس سے مل کے تو دیکھوں یہ کیسا بندہ ہے، کوئی علمی بندہ ہے کیا ہے یہ. میں ملنے کے لیے گیا نا، وہ مجھے نہیں جانتا تھا. تو میں نے جو ہے نا کچھ باتیں پوچھی. فوٹو اسٹیٹنگ ہے نا اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی چاندی کی. فقہ کی کتاب ہوگی نا، عبارتیں چرا کر آدھی آدھی تاکہ فقہ سے تنفر کر سکیں. فوٹو اسٹیٹس جو ہے نا ہدایہ کی کچھ عالمگیری کی جو ہے نا اللہ کا چھوٹی چھوٹی مطلب کی طرف، پورا صفحہ نہیں، کوئی پورا صفحہ پڑھنا نہیں، کوئی لا تقربوا الصلاۃ والی بات، تھوڑی تھوڑی اس سے جو ہے نا وہ فوٹو اسٹیٹ کرے ہوئے وہ رکھے ہوئے. مجھے دکھانے لگ گیا. میں اچھا اس کے علم میں یہی حال ہے، اتنا کیا. اب وہ جو ہے جو تحریک مفتی والے ہیں اور وہ انگلی کو گن سکتے ہیں شاید پاکستان میں کتنے ہیں، لیکن وہ اپنے باقی سارے نکلے ان سے ہیں. اپنے اور باقی سارے اہل حدیث کو کیا کہتے ہیں ہم جوتی پہن کے نماز پڑھتے ہیں، جو جوتی اتار کے اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں یہ سارے ہی ہوتی ہیں. یہ سارے کون ہیں؟ 43 فرقے، 43 بار کے ہمیں کہتے ہیں تقلید نے جو ہے نا فرقہ بندی پڑھا دیا. میں تم تقلید کرنی کرتے ہو، تمہارے طریقے فرقے کہاں سے آ گئے؟ فقہ نے فرقہ بندی پڑھا دی، تم تو نہیں مانتے، تمہارے اندر کہاں سے آ گئے؟ معاملہ یہ نہیں، معاملہ بھی اور ہے. نفس پرستی ہے. کیا ہے؟ نفس پرستی. نہیں سب میں زیادہ بات اس میں نہیں کر رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بات آپ کی فہم کے قریب سمجھ کے قریب کیوں جائے، اوپر سے نہ جائے. اب میں آپ کو ان حضرات کے موقف کے جھوٹا ہونے کی بڑی واضح دلیل بتانے لگا. غیر ملک میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا کہ جی اب خم خیر تقلید کرتے ہو، تقلید شرک ہے. میں نے کہا تقلید شرک ہے؟ کہتا بالکل. میں کہا مقلد مشرک ہے؟ کہتا بالکل. میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ جو مشرک ہوتا ہے اس سے نکاح جائز ہے؟ نکاح جائز ہے اس سے؟ نہیں، اس میں قرآن نے منع کیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ. قرآن نہیں کہتا. میں نے کہا تم ہم سے رشتہ داری کرتے بھی نہیں کرتے؟ بتاؤ. میں نے کہا ہمارے اس گاؤں میں اپنے اس گاؤں کی میں آپ کو درجن مثال دیتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ رشتہ داری کی ہوئی ہے. کچھ حیا کرو. مشرک بھی کہتے ہو، نکاح بھی کرتے ہو. پھر میں نے کہا مشرک کی نماز جانا جائز ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ لوگ ہمارے جنازے میں شرکت کرتے ہو؟ مشرک کے لیے دعائیں مغفرت منع ہے، جہاں دعائیں مغفرت ہے. پھر میں نے کہا مشرکین کی قبرستان میں دفن ہونا جائز ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا یہ قبرستان ہے بلکہ دنیا کا ہر قبرستان، یہ تو ہمارا ہے. کچھ حیا کرو، اپنا قبرستان الگ بناؤ.
اپنا قبرستان الگ بنا، میں دیکھتا ہوں تم کیسے مشرک کرتے ہو۔ میں نے کہا مشرک کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے؟ یعنی میں نے کہا سارے جننے کا صحیح کوئی بھی غیر مقلد نہیں ہے۔ حالت حرام کرتے ہو، حرام کرتے ہو۔ فتویٰ لگانا بڑا آسان ہے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ فتویٰ بہت ایک سوچ کے لگایا کرو۔ میں نے کہا مقلد مشرک ہے، مقلد ہے نا، اگر مشرک ہے تو امام ابو حنیفہ کا مقلد تو تمہارے وہی مشرک ہے، امام احمد کا وہی مشرک ہے۔ امام کعبہ سعودیہ والے میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں، خود لکھا کہ ہم امام احمد کے مقلد ہیں۔ شیخ محمد عبد الوہاب نے لکھا کہ میں امام احمد کا مقلد ہوں۔ جو آپ اس کے علاوہ میرے بارے میں اور بات کہتے ہیں اس پہ اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت۔ میں نے کہا ذرا ادھر کی آواز بلند کرو، ہم مظلوموں کے پیچھے کیوں چڑھے ہوئے ہو؟ ہمارے پیچھے کیوں چڑھے ہوئے ہو؟ توحید خراب ہوتی ہے، توحید نہیں، ریال بند ہوتے ہیں۔ کیا بند ہوتا ہے؟ ریال۔ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا فلیکس لگا ہوا، غور نہیں کیا آپ نے؟ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، فلیکس لگا ہوا دعویٰ کی طرف سے۔ تو اس کے اوپر جو مسجد نبی کا مینار بنا ہوا ہے، توجہ کرنا، مسجد نبی کا مینار بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ کھجوروں کی تعریف دی ہوئی ہے، کھجوروں کی تصویر دی ہوئی ہے۔ حضور کا روزہ نہیں ہے، اور روزے کی تصویر نہیں بلکہ کسی کی تصویر ہے کھجور کی۔ معلوم ہوا تمہارا تعلق کھجور تک ہے اور ہمارا تعلق حضور تک ہے۔ تم سعودیہ کھجور کے لیے جاتے ہو اور ہم سعودیہ حضور کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ فتویٰ ذرا وہاں جا کے لگایا تھا انہوں نے، حشر میں دیکھ لیا 1980 میں 1980 میں جب امام کعبہ حضرت شیخ عبداللہ بن زبیر وہ فجر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو ایک آدمی نے مائک چھین لیا ان سے اور سعودی حکومت کے رابطہ تقریر کی، یہ شرک پھیلا رہے ہیں، یہ شرک پھیلا رہے ہیں۔ تو بیت اللہ پر قبضے کی سازش کی، اس میں عورتیں ملوث تھیں، بچے ملوث تھے، کویت کے ملحد جو ہے وہ ملحد کو اپنا ملوث تھے، یہ پارٹی جو تقلید کی منکر ہے ملوث تھی۔ 16 دن مسجد حرام میں جماعت نہیں ہوئی اور اسلحہ بڑی دیر تک پہنچاتے رہے اندر۔ امام کعبہ کو یہ رومال بنا لیا، جو وہاں لوگ تھے نماز پڑھنے والے رومال بنا لیا، دروازے بند ہو گئے، جو اندر لوگ تھے وہ اندر رہ گئے، جو باہر تھے وہ باہر رہ گئے۔ حتیٰ کہ جہاں تک بدتمیزی کی گئی کہ پیشاب کرنے کے لیے بھی لوگوں کو واش روم میں نہیں جانے دیتے تھے، مسجد حرام کے اندر پیشاب کر رہے۔ یہ ان کی توحید ہے۔ 16 دن تک لوگ وہی بیچارے مسجد حرام میں جگہ جگہ پخانہ کر رہے تھے۔ وہ ایک لمبی ناک والا بندہ کھڑا کر دیا وہاں بیت اللہ کے پاس، کہا یہ امام مہدی ہے، اس کی بیعت کرو۔ یہ کیا ہے؟ اور اس بات میں تھا امام مہدی کی بیعت وہاں ہوگی بیت اللہ میں، گن پاٹ کے زور پر نہیں ہوگی۔ شام کے ابدال بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان وہ پہچانیں گے حضرت امام مہدی کو، پوچھیں گے آپ کا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، مدینہ سے تشریف لائے ہیں، وہ کہیں گے ہم آپ کے ہاتھ بیعت کرتے، وہ راضی نہیں ہوں گے بیعت کے لیے، لیکن وہ کریں گے زبردستی۔ یہ الٹا آپ زبردستی کرو، اصل یہ جاری یہی پہچان ہوتی ہے۔ سعودی کو جاری پریشان ہوگی ادھر یہ کیا کون سی قوم ہے یہاں آ گئی ہے۔ تو انہوں نے خیر امام کعبہ وہاں سے کس طریقے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، باہر گئے بتایا بھی یہ صورتحال ہے۔ اور جو جس شخص نے میک چھینا تھا امام کعبہ سے
وہ سندھ کے بدی الدین راشدی صاحب جو جمیل اہل حدیث کے صدر ہیں سندھ کے، ان کا بیٹا تھا بدی الدین راشدی. اس نے سب اردو میں تقریر کی سعودی حکومت کے خلاف. سعودی حکومت علماء کو جمع کیا کہ حرم کا تقدس کو مار کر رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ یہاں تو پکڑ دکڑ ماننا ہے، قتل و غارت ماننا ہے. بحر الممالک کے علماء سے میرا رابطہ کیا گیا، فتویٰ لے گیا. سب نے کہا کہ حرم کے تقدس کی پامالی ہو رہی ہے، لہذا حرم کے دفاع کے لیے ان لوگوں کا قتل جائز ہے. تو وہاں پھر کرنٹ چھوڑا گیا، پانی چھوڑا گیا، اور یہ وہ سارے کے سارے مار دیے گئے، سارے کے سارے، بشمول ان کا امام ہے لمبی ناک والا. تو سارے کے سارے بندہ یہاں کا تھا، مجھے کہا اس کی بڑی عجیب نعت تھی. تو سارے کے سارے مار دیے. سعودی حکومت نے پھر کتاب شائع کی تموت الفتنہ، ساری کارگزاری شائع کی. کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا؟ ساری کارروائی انہوں نے لکھی اور ان لوگوں کے نام لکھے، کون یہ سرگرے کون تھے. تو کتاب کا نام تھا تموت الفتنہ، فتنہ مر گیا. تو اس میں سر فہرست ہے نا بدی الدین راشدی صاحب کا نام ہے. ان کا بیٹا وہی مارا گیا. سعودیہ جانے میں پابندی لگی. باقی بات کہاں سے چلی تھی میں تکلیف سمجھا رہا تھا. تو میں نے کہا مقلد تو مقلد ہے، امام ابو حنیفہ کا ہو یا امام احمد کا ہو، تو کیا وجہ کہ ہمارے بارے میں اتنی سختی ہے؟ ہم پر بڑے فتوے ہیں، سعودی حکومت کے بارے میں فتوے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے کہ وہاں سے یا تو پھر ریال ملتے ہیں یا پھر داخلہ بند ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ مسئلہ ہے. ریال کی چمک صحیح مسئلہ بیان کرنے نہیں دیتی. ہم کہتے ہیں تقلید ایک تقلید مذموم ہے اور ایک تقلید محمود ہے. امام کعبہ بھی تقلید کرتا ہے، ہم بھی تقلید کرتے ہیں. سعودیہ سے کتاب شائع ہوئی، جنہیں کہتے ہیں حنفیہ مشرک ہیں. سعودیہ سے کتاب شائع ہوئی، میرے پاس پڑھی ہے، حاضروں کو میری بطور تحفے. کتاب کا نام ہے شرک کے مٹانے میں ائمہ حنفیہ کی کوششیں. کتاب کا نام ہے شرک کے مٹانے میں ائمہ حنفیہ کی کوششیں. اس میں ہمارے پاک کے جو علماء ہیں تو ان کی باتیں لکھی ہیں. موقع پر لکھا ہے کہ شرک بہت بری چیز ہے اور شرک سے بچنا چاہیے، اور جو ان کی بات وہ نقل کی ہوئی ہے. سعودیہ والے تو ہمیں مشرک نہیں کہتا. وہاں کے تقلید محمود یہ مطلوب ہے اور ہم وہ کرتے ہیں. اچھا، جب ہم ان کو کہتے ہیں نا تقلید، یہ تو قرآن میں آیا تقلید کا حکم. اب کیا کہتے ہیں وہ جی تقلید کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ ہمیں قرآن تقلید کا لفظ دکھاؤ قرآن میں کہاں. تم نے جو آیتیں پڑھی اس میں تقلید کا لفظ تو نہیں. تقلید کا لفظ دکھاؤ قرآن. ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو، اگرچہ تقلید کا لفظ تو نہیں ہے لیکن معنی اور مفہوم چاہیے. نہ جی نہ لفظ دکھاؤ پھر معنی. میں نے کہا تقلید کا مسئلہ بعد کا ہے، توحید کا مسئلہ پہلے ہے. پورے قرآن میں توحید کا لفظ دکھا دیتا ہے. صحیح ہے؟ پورے قرآن میں نے کہا پورے قرآن میں جو ایک آیت پڑھے جس میں توحید کا لفظ ہو. اب میرے منہ پر دیکھیے کہ بھی لفظ تو نہیں ہے توحید کا، لیکن ایسی آیتیں موجود ہیں سے توحید سامنے آتی ہے. تو میں نے کہا لفظ تو نہیں ہے تقلید کا، لیکن ایسی آیتیں موجود ہیں سے تقلید سامنے آتی ہے. بات سمجھ آئے گی؟ توحید تقلید سے کہیں زیادہ اہم ہے. اچھا، اب نئے اور پرانے میں بڑا مسئلہ بن گیا. نام تو صرف ہی ہے نا، لیکن اب جب یہ تحریک نئی نئی اٹھی لامذہبیت، تو اتنا انہوں نے تسلیم کیا کہ بھی تقلید جو ہے
تقلید کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک تقلید مطلق، نمبر تقلید شخصی. تو تقلید مطلق جائز ہے، شخصی بھی جائز ہے. بڑے یہ کہتے تھے، بڑے ان کے یہ کہتے تھے. شخصی کی دو قسمیں کی، شخصی کی بھی دو قسمیں کی. جو عام بندہ ہے بیچارہ شریف کو جانتے نہیں، اس پہ تقلید شخصی مباح ہے. اس کے تقلید شخصی شیخ القول فی القول حوالہ ہم چھوٹا دیتے ہی نہیں ہے. نذیر حسین دہلوی صاحب تو سب کا استاد، اس کی کتاب معیار الحق، کیا نام ہے؟ معیار الحق. اس نے تقلید کی اقسام بیان کی ہے اور اس میں کہا ہے تقلید شخصی مباح ہے عام ماننے کے لیے. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کیسے ہے. اور تقلید مطلق بالکل جائز ہے. وہ کہتے تھے ان کے قرآن ہے کہ ان آیات سے تقلید مطلق ثابت ہوتی ہے، تقلید شخصی ثابت نہیں ہوتی. جیسا تقلید مطلق جائز ہے. کون کہتا تھا؟ قرآن ہے. لیکن اب جو ہم وہ کر گئے بعد والے ناجینا مطلق بھی نہیں ہے. تقلید مطلق کیا ہے؟ بندہ خاص کیے بغیر کسے باشد ضرورت پڑی کسی سے بھی پوچھ لو. کسی خاص ایک مجتہد کی پیروی ضروری نہیں. کبھی کسی سے پوچھ لو، کبھی کسی کی بات پہ عمل کر لو، کبھی کسی پہ کر لو. یہ تقلید مطلق ہے. شخصی کیا بھی ایک سے پوچھ کر اسی سے عمل کرنا. اب ثناء اللہ امرستانی صاحب نے لکھا ہے کہ تقلید مطلق اہل حدیث کا مذہب ہے. آج کے اہل حدیث کا بھی ہے. میرے بھائیو، اگر تم کہتے ہو تقلید مطلق اہل حدیث کا مذہب ہے تو دلیل کی بنا پہ ہے، لہذا اب دلیل دینے کی ضرورت نہ رہی. تقلید کا حکم کیا مسئلہ رہے گا شخص کا مطلق کا، یہ بھی حل کر لیتے ہیں. بھائی تقلید مطلق اس شخص کے لیے ہے جو اصحاب ترجیح میں سے ہو. بات باتیں ایسی مجھے اصطلاح کہنی پڑیں گی. جو اصحاب یعنی وہ عام بیچارہ بندہ نہیں ہے، وہ عالم ہے اور قرآن و سنت پر کسی درجے میں عبور رکھتا ہے، اگرچہ مطلق مجتہدین سے اس کے پاس علم کم ہے. وہ اصحاب ترجیح میں سے یعنی مجتہدین کے مختلف مسائل میں دلائل کی بنیاد پر ترجیح دے سکتا ہے، اس کے لیے تقلید مطلق ہے. وہ امام شافعی کے قول کو رکھے سمجھے اس کو اختیار کر لے، اور امام کو روایت قول کو بہت کو سمجھے اس کو اختیار کر لے. کس کے لیے ہے؟ جو فقہا میں سے صحاب ترجیح میں سے ہو. کہ جو عام بندہ اس پہ تقلید شخصی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، وگرنہ خواہش پرستی کا دروازہ کھلے گا. پہلے لوگ مسئلہ پوچھتے تھے اس لیے کہ حرام سے بچہ حلال بھی اختیار کرنے والے بندے. آج اگر تقلید مطلق کی اجازت سب کو دے دیں، اب کیا کریں گے؟ ایک دیکھنا بھی میرے چاہت کے مطابق مسئلہ کہتا ہے، میرے نفس کے مطابق مسئلہ کس کا ہے. نفس پرستی کو عروج ہوگا، شریعت پر عمل کا جذبہ بیدار نہ ہوگا. یہ عام بندے کے پاس ترجیح کیا ہے؟ اس کی بات نہیں مانی، اس کی مانی، دلیلیں تو اس کو آتی نہیں. ترجیح کس کی نہ کرے. ایک قدر لکھنے لگا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مسائل میں امام شافعی کے موقف کو ترجیح دی ہے. میں نے کہا غیر مقرر تو نہیں. دوسری بات، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اگر ترجیح دی ہے تو وہ اصحاب ترجیح میں سے تھا. اصحاب ترجیح میں سے پھر وہ ترجیح سے دوبارہ پھر اصل کی طرف لوٹ آئے. ان کی آخری کتاب ہے فیوز الحرمین. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ جب حج پہ گئے ہیں، انہوں نے وہاں جو فیوزات لکھے ہیں، وہاں انہوں نے فیوز یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت پر
اور ان کی تحقیقات پر شرح صدر ہو گیا ہے. لہذا اب جن مسائل کی ترجیح امام شافعی کی بے رجوع کر رہی ہے. آپ بتاؤ شاہ ولی اللہ کی مان لیں مان دو, بات پوری کرنی چاہیے. تو تقلید شخصی اب دیکھیں ذرا مثال سے بات سمجھاتا ہوں. تقلید شخصی کیوں ضروری ہے؟ انسان کہیں آ کر بے دین نہ ہو جائے, خواہش پرستی میں چل کے. لیکن جی حدیث پر میں آتا ہے جہالت بیماری ہے. حدیث پر میں انما شفاء العی سوال, جہالت ایک بیماری ہے, بیماری کا علاج ضروری ہے نا. تو اگر آپ کو کوئی بیماری ہے, آپ کے علاقے میں 4 معالج ہیں, 4 ڈاکٹر ہیں, تو آپ اعتماد کر کے کسی ایک سے دوائی لیں گے یا 4 سے لیں گے؟ ہاں جی, ہمارے ڈاکٹر شکور صاحب بھی ہیں, ڈاکٹر یاسین صاحب بھی ہیں, ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب بھی ہیں, اور ابھی ڈاکٹر عدیل صاحب بھی ہیں. 4 ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہیں. اگر ایک بندے کو کوئی مرض لگ گیا ہے, اب وہ 2 دن دوائی ایک ڈاکٹر سے لے, اگلے دن دوائی دوسرے سے لے, اگلے دن تیسرے سے, پھر چوتھے سے, کیا ہوگا؟ قبرستان میں جائے گا, سیٹ نہیں ہوگا. نتیجہ موت ہے. دوائی 4 سے لینی جائز ہے, دوائی 4 سے لینی, لیکن انتخاب ایک کا کرنا پڑے گا. اگر ایک کا نہیں کرو گے نتیجہ موت ہے. یہ جسمانی موت ہے, اور اگر روحانی مسائل تو پھر ایک کا تعین نہ کرو گے روحانی موت ہے. کفر تک جا پہنچو. خواہش پرستی, میں اس مسئلے میں امام شافعی کے قول کو ترجیح دیتا ہوں. ایک بندہ میرے پاس آیا, کہنے لگا کہ جی کیا آپ کا یہ تقلید ضروری ہے؟ میں نے کہا بالکل ضروری ہے. کہتا جی میں امام شافعی کی تقلید کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں کر سکتے. کہتا کیوں جی, تقلید ہی کرنی ہے. تو میں نے کہا اصل میں آپ اس سے سوال پوچھ کے آئے نا, تو میں اس سوال کے جواب میں کہتا ہوں کہ نہیں کر سکتے. میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا چلو میں کہتا ہوں آپ کر سکتے ہیں. چلو میں موقع بدلتا ہوں, آپ کر سکتے ہیں. سوال میرا ہے آپ کرو گے کیسے؟ یہاں تو سوال ہے ہی نہ. امام شافعی کے موقف کے مطابق یہاں مسئلہ بتانے والا کو بندہ ہے, نہ ان کی کتابیں, نہ ان کے مدرسے ہیں. تو بھائی بس دین پر آدمی عمل کرتا ہے, رہنمائی تقلید تو رہنمائی کے لیے ہے نا. تو یہاں تو نہ ان کا کوئی مدرسہ, نہ ان کا کوئی عالم, نہ جو ہے یا کوئی ان کا کوئی سلسلہ. امام شافعی کی تقلید کرو گے کیسے؟ ہمیں منہ تو دیکھا, میں نے جس طرح سوال بتایا نا اس جگہ پوچھنا. مقصد تقلید کرنا نہیں ہے, مقصد بات کو الجھانا ہے. یہاں کا جو بیان کرتا ہے نا امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں امام شافعی کو پیش کرتا ہے, اور جو ان علاقوں کا علم کرنا تھا امام شافعی کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کو پیش کرتا ہے. کیوں؟ مقصد شرارت ہے, مقصد تو بات ماننے نہیں ہے, بات سمجھنا سمجھانے نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ یہ تقلید ضروری ہو گئی, ہاں جی. ایک کی ضروری ہو گئی, ہاں جی. پھر امام شافعی کر لیں, پھر امام شافعی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جہاں نہ ان کے مفتی, نہ ان کے مدرسے, نہ ان کی کتابیں نہیں کر سکتے. عمل ممکن نہیں ہے. ہاں کرنی ہے تو ان کے علاقے میں چلے جائیں, ٹھیک ہے وہاں جا کر لیں. بات زبانی نہ بات کریں. اچھا امام ابو حنیفہ کیا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنا میں کر سکتا ہوں, پہلا سوال کہ میں امام شافعی کی کر سکتا ہوں جی. اگر اس کا جواب مل گیا نا, لاجواب ہو گیا. اب اگلا یہ آپ امام شافعی کی کیوں نہیں کرتے؟ تو ٹھیکیدار میں جتنی مرضی کریں, بنداس. آپ اس بات کی ذمہ دار ہے, میں جس کی مرضی کروں. میں آپ سے پوچھتا آپ کسی کی بھی کیوں نہیں کرتے؟ اپنے کارپوریٹ کے آپ ذمہ دار ہیں, اپنے کارپوریٹ کا میں ذمہ دار ہوں. میں نے کہا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس لیے کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے.
امام اعظم کا مطلب یہ نہیں حضور کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں لوگ جی امام اعظم کا رتبہ حضور کا بڑے جاہل ہیں. کانفرنس کا نام ہوتا ہے امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. اور دیکھو جی امام ابو حنیفہ کے امام اعظم کہتے ہیں حالانکہ یہ بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ امام ابو حنیفہ ہے. ہم کہتے ہیں امام اعظم نسبت جو ہے یہ دیگر ائمہ کے مقابلے میں ہے, انبیاء کے مقابلے میں تھوڑی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونے کو بس سوچ بھی نہیں سکتے, نظریہ رکھنا ہی کفر ہے ہم سمجھتے ہیں. امام اعظم اس کو کس کے مقابلے میں؟ امام شافعی کے مقابلے میں, امام احمد کے مقابلے میں, امام مالک کے مقابلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں, باقی تینوں ائمہ میں سے کوئی تابعی نہیں ہے. اور امام ذاکر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے. امام ذاکر رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح اور مناقب پر کتاب لکھی ہے, مناقب ابی حنیفہ وصاحبیہ. میں نے اس کا ترجمہ تشریح اور حواشی لکھے ہیں, انشاءاللہ بہت جلد چھپ جائے گی. تو محدثین تو آپ کو تابعی تسلیم کرتے ہیں, کہ آپ تابعی ہیں بھائی, کوئی بھی تابعی نہیں ہے, آپ امام اعظم ہوئے. امام ابو حنیفہ استاد ہیں, باقی شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام یوسف, امام محمد, جبکہ امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد کے. امام احمد شاگرد ہیں امام شافعی کے. امام مالک شاگرد ہیں بعض روایت میں امام ابو حنیفہ کے. امام ابو حنیفہ استاد ہوئے اور باقی صاحب شاگرد ہوئے. امام ابو حنیفہ امام اعظم ہوئے. اور مزے کی بات ہے کہ تسقط الحفاظ میں امام ذاکر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں یعنی سمانے میں حالات میں سب سے پہلے لکھا امام اعظم. میں نے تھوڑی کہا ہے, میں نے تو بہت کسی سے سنا امام صاحب میں سے نپٹ لٹا کے, یہ ہماری جا تھوڑی. تو دراصل میں امام ابو حنیفہ کی کیوں تکلیف؟ امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں, تابعی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب کے استاد ہیں. تیسری وجہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ شورئی ہے, جبکہ دیگر ائمہ کی فقہ شخصی ہے. مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو فقہ ہے یہ محض امام ابو حنیفہ کی اکیلے کی رائے نہیں ہے, بلکہ انہوں نے علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی. کوئی مسئلہ فقہ کا مسئلہ تب قرار پاتا امام ابو حنیفہ اجتہاد کرتے, اپنے اجتہاد کو علماء پر پیش کرتے, وہ علماء بحث کے بعد اس موقف کو اپناتے, اس کے بعد فقہ کا مسئلہ بنتا. یہ شورئی ہے, شورا کا نظام. باقی ائمہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا. باقی فقہ شخصی ہے اور یہ فقہ شورئی ہے. اس کو یقینی بات پہنچی ہو بات سمجھ آئے گی. تو تقلید عام بندے کے لیے ضروری ہے. تقلید جانتے ہو, انہیں نہ ہوگی ساری رات یوسف اور زلیخا کا قصہ خان صاحب سنتے رہے اور سب کو پوچھتے ہیں کہ یار یہ تو بات سمجھ میں آئی کہ ایک یوسف تھا اور ایک زلیخا تھا, لیکن یہ سب میں نہیں آئی کہ زلیخا مرد تھا کہ عورت تھا. تو تقلید کی سب میں آ گئی. تقلید کا معنی عام بندے کا بڑوں سے پوچھ کر شریعت بھی عمل کرنا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ پاک سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.